الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفتنة أشد من القتل. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بھائیو بزرگوں، آج کا میرا موضوع دجال اور اس کا فتنہ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات مالک رب لم یزل کچھ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنہ کوئی بھی ہو، بہت بڑا ہی فتنہ ہوا کرتا ہے، لیکن ایک فتنہ وہ جو دجال کا فتنہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کا فتنہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ نہیں بلکہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خود دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، ایسے مجھے اور آپ کو بھی اس فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آج میں نے تمہیں جو جمع کیا ہے نہ کسی بات کی ترغیب دلانے کے لیے اور نہ ہی ترہیب کسی چیز سے ڈرانے کے لیے، بلکہ آج کا میرا مقصد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے عیسائی تھے، آج وہ آئے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام لائے۔ سفر سے واپسی پر انہوں نے مجھے ایک ایسا قصہ سنایا جو بالکل عین اس قصے کے مشابہ ہے جو میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے کے بارے میں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمندری سفر پر تھے۔ جب سمندری سفر پر روانہ ہوئے تو 1 مہینے تک سمندری موجیں ہماری کشتی کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ 1 مہینے کے بعد جب ہم سمندری ایک ساحل پہ جا کے ہماری کشتی لگی، فرمایا وہاں پہ ہم اترے، ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کے ہم ایک جزیرے میں پہنچے۔ جزیرے میں سب سے پہلے ہم نے ایک جانور دیکھا، تو ہم نے جب اس جانور کی شکل دیکھی، اس پہ اتنے بال، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے بال ہی بال تھے۔ ہمیں نہ اس کے آگے کا پتہ چل رہا نہ اس کے پیچھے کا پتہ چل رہا۔ ہم نے کہا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔
اور کہا کہ اس سامنے وہ جو خیمہ لگا ہے اس کے اندر ایک آدمی تم سے ملاقات کا بڑا شوق رکھتا ہے اور وہ تمہاری انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دیر کی طرف گئے، جب وہاں پہ دیکھا تو ایک آدمی بہت بھاری شکل و صورت والا، اور فرمایا کہ اس کے ٹخنوں سے لے کے گھٹنوں کے درمیان اور اس کا سر زنجیر کے اندر بندھا ہوا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا کہ تیرا ناز ہو، تو کیا چیز ہے؟ کہا کہ میں اپنا بعد میں بتلاؤں گا، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، عرب سے آئے اور اس طرح سمندری موجیں ہماری کشتی کے ساتھ مہینہ بھر کھیلتی رہیں، پھر اس جزیرے میں آئے تو ہماری ملاقات سب سے پہلی ایک جانور سے، اس جانور نے آپ کا عطا پتہ دیا، ہم یہاں پہ آئے۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو شیطان تو نہیں ہے؟ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے ہم سے کچھ سوالات کیے۔ سب سے پہلا سوال حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، کون سی بات اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ وہ برآور ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے کہا وہ اچھا خاصا پھل دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا عن قریب بے ثمر ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے خروج کی اجازت ملے گی۔ دوسرا سوال کہا زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا زغر کے چشمے سے کیا وہاں کے اڑوس پڑوس والے اس سے اپنی کھیتی سیراب کر رہے یا نہیں؟ کہا کہ اس سے اس کے اڑوس پڑوس والے کھیتی آباد کر رہے ہیں۔ کہا عن قریب وہ زغر کا چشمہ پانی دینا بند کر دے گا، اس کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کے بعد مجھے خروج کی اجازت ملے گی۔ تیسرا سوال فرمایا کہ بحریہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ تم بحریہ تبریہ کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا آیا اس دریا کے اندر پانی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا عن قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا، جب اس کا پانی خشک ہوئے گا پھر اس کے بعد مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ چوتھا سوال فرمایا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ وہ آج کل کہاں ہیں؟ کہا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یثرب کی طرف قیام پذیر ہیں۔ کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کوئی مکہ والوں نے اس کے ساتھ لڑائی تو نہیں کی؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے اس کے ساتھ جنگ کی؟ کہا کہ اب اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ سارے اڑوس پڑوس کے قبیلے بیعت کر رہے ہیں، تو بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا اچھا اس کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہاں۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ ان سب لوگوں کے لیے بہتری اور فلاح اس میں ہے کہ وہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اتباع کریں، اور اسی میں اللہ نے ان کے لیے کامیابی رکھی ہے۔
حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہمارے ان 4 سوالات کے بعد اس نے کہا کہ اب میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں مسیح دجال ہوں اور عن قریب مجھے خروج کی اجازت ملے گی۔ 40 راتوں کے اندر میں پوری دنیا کی سیر کروں گا۔ صرف 2 بستیاں جس میں دخول کی اجازت نہیں ملے گی، نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ۔ ان 2 بستیوں کے کناروں پہ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلوار ہوگی۔ جب میں ان بستیوں کا رخ کروں گا تو وہ مجھے اس کی طرف آنے سے روکیں گے، اور اس کے علاوہ باقی سب بستیوں کی 40 راتوں میں سیر کروں گا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر عصا تھا، فرمایا وہ نیچے مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، کہ فرمایا کہ میں تمہیں یہ کہا کرتا تھا کہ مکہ اور مدینہ یہ 2 اس مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور یہاں پہ اسے دخول کی اجازت نہیں دی جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ ان 2 بستیوں کو اس فتنے سے پاک اور محفوظ رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان 2 بستیوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، مسیح الدجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں 12 اس فتنے سے پناہ مانگی، اور ہمیں بھی اس فتنے سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا سورہ کہف جو آدمی ہر جمعے کو تلاوت کرتا ہے، فرمایا اگر اس ہفتے کے اندر یہ فتنہ رونما ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے آدمی کی اس فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھلائی ہیں، فرمایا اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، فرمایا کہ اس فتنے سے نہ زندہ محفوظ نہ مردہ محفوظ، بلکہ ہر آدمی اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ صرف اس فتنے سے وہی محفوظ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، اور جس کی دعا اللہ نے قبول کی، اور جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کیے، اور ان اعمال کی برکت سے اللہ نے اس کی اس فتنے سے حفاظت فرما دی تو فابیا، نہیں تو میرے بھائیو ہر بندہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری اور آپ کی اور ہم سب لوگوں کی مسیح الدجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔